اس بزرگ کی بددعا سے ہم دونوں بہن بھائی کو بڑی ہی عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بددعا دی تھی کہ تم لوگ سورج نہیں دیکھ سکو گے، اور تم تو کیا، تمہاری رعایا بھی سورج نہیں دیکھ سکے گی۔ ہم لوگوں نے اس وقت تو اس بات کو کچھ خاص نہ لیا اور ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ آدمی مرا نہیں تھا، صرف زخمی ہوا تھا، اور ہم نے اگرچہ اس کا وہ جو تیر اس کو لگا تھا نکال کے اس کی مرہم پٹی جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا تھا کر دی تھی، اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن وہ ہم سے راضی ہو کر نہیں گیا تھا۔ اس کی بددعا تھی کہ تم لوگ اور تمہاری رعایا سورج نہ دیکھ سکے۔ اس سلطنت پر ہم دونوں بہن بھائی ہی حکومت کرتے ہیں، اور ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ نہ ہی ابھی تک میں نے شادی کی ہے اور نہ ہی میری بہن نے شادی کی ہے۔ ماں جان اور میں دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اس لیے نہ ہی ہماری بیوی اور بچے ہیں، نہ ہی میرے بیوی بچے ہیں، نہ ہی مرجان کا شوہر ہے، اور نہ ہی اسی طرح ہماری کوئی اور اولاد ہے۔ ہماری رعایا ہمیں بڑی عزیز ہے، ہم نے ہمیشہ سے اپنی رعایا کا خیال رکھا ہے، اور ہمارا ملک بے حد خوشحال ملک ہے۔ لیکن اس بددعا کے بعد میرے ساتھ ایک عجیب سا سسٹم ہونے لگا کہ جو بھی لوگ ہم میں سے سورج کے سامنے آتے اور سورج کی شعاع ان پر پڑتی، وہ جل بن جاتا۔ جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ سورج کے سامنے آنے سے جو ہے وہ اس طریقے سے لوگ مرنے لگے ہیں، تو جب ہمارے ہاں 3 موتیں ہو گئیں تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ سورج کے سامنے آنا بند کر دیں گے۔ اگر ہم محل کے اندر بھی رہتے تو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کا سورج سے سامنا ہو جاتا، اور محل کے کسی نہ کسی گوشے میں سورج کی کرن ضرور پڑتی، اور وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی تھی۔ اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کسی ایسے ڈھنگ سے گزارنا شروع کر دیں کہ جس میں ہمیں سورج جو ہے وہ دکھائی نہ دے۔ اس کے لیے پھر یہ اتنا بڑا تہہ خانہ تھا جو کہ ہمارے بڑے بنا کر گئے تھے، اور مجھے اس کا اچھی طرح سے علم تھا۔ تو میں نے اپنی تمام رعایا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہم رات کو باہر نکلا کریں گے، اور دن کو ہم یہاں آ کر کے چھپ جایا کریں گے۔ اسی رات میں ہم اپنا کھانا پکانا بھی کر لیا کریں گے، اور جو کچھ بھی ہمیں دیکھنا دلانا ہوگا وہ بھی ہم رات کو ہی دیکھے دلائیں گے۔ یہاں میری ریاست میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، پھل فروٹ اگاتے ہیں، تو وہ کام بھی اب وہ دن کی بجائے رات کو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تجارت کا سامان بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، یہ کام بھی اب ہم رات کو ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بے حد تنگی کا سامنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب سامان جو ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ہم زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ جب اس آدمی کی مرہم پٹی ہم نے کی تھی تو اس کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اپنی بددعا کو واپس لے لے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کی بددعا کس طریقے سے ہم لوگوں پر اثر انداز ہوگی، لیکن بہرحال ہم دونوں بہن بھائی ڈر ضرور گئے تھے کہ اس کی بددعا سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس کی بددعا واپس لینے کے لیے ہم نے جب اس کی منت سماجت کی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری سلطنت میں کبھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی مہمان آ جائے، اور وہ مہمان جو ہے وہ کوئی شہزادہ ہو، اور وہ شہزادہ جو ہے جب تمہاری سلطنت میں آئے گا، تو جب وہ تمہاری سلطنت میں آئے گا تو یہی جو دعا، یہ بددعا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے دعا بن جائے گی۔ تو میں اس چیز کا انتظار کرنے لگا کہ ہماری ریاست میں کوئی شہزادہ یا کوئی آدمی آئے جس سے یہ بددعا ہمارے لیے دعا بن جائے، لیکن اس کا مجھے ابھی تک کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے میرے محل کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے مہمان خانے میں تم دونوں کو دیکھا ہے۔ میرے اندر ایک امید بندی، ایک آس جاگی، لیکن میں اس بات سے ڈرتا بھی تھا کہ اگر میں آپ لوگوں کو اصلی صورتحال بتاؤں گا تو پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر کیا گزرے گی۔ اس لیے میں اور میری رعایا سبھی خاموش تھے اور آپ کو اصلی بات نہیں بتاتے تھے۔
کیونکہ جب تک میں آپ کو صحیح حقیقت نہ بتاتا اس وقت تک میری رعایا میں سے بھی کوئی آپ کو آگے بڑھ کے صحیح حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی سوچ کو لے کر کے، اسی بات کو لے کر کے میں پریشان تھا کہ آپ لوگ ہمارا پیچھا کرتے کرتے آج یہاں اسی تہخانے تک آ گئے جس کو ہم اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ جو شہزادہ تھا گلفام، وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ادھر شہزادی مہجان کی حالت بھی شہزادے سے زیادہ جدا نہیں تھی، اور تو اور جو لوگ اس قصے کو سننے کے لیے پاس چلے آئے تھے، جو کہ دونوں کی رعایا تھے، اور وہ لوگ بھی بے حد اس بات سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مایوسی تھی، اور امید اور نا امیدی کسی نگاہوں کے ساتھ وہ شاہ بہرام اور زاریہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب شاہ بہرام نے کہا کہ دیکھیں، مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے بد دعا دعا میں بدل جائے گی، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بزرگ کو تلاش کروں گا، اور اگر وہ بزرگ مجھے مل گیا تو میں اس کو ضرور کہوں گا کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے اور آپ کو اپنی اس بد دعا سے آزاد کر دے۔ لہٰذا مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ وہ بزرگ جو ہے وہ آپ کو کون سے جنگل میں ملے تھے، اور وہ کب کب اس جنگل میں آتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی آتے ہیں 7 دنوں میں ایک بار۔ تو میں اور زاریہ ان کے بارے میں ضرور پتہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس بد دعا کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر آئیں گے۔ اس وقت تک آپ لوگ جیسے اپنی زندگی جی رہے ہیں اسی طریقے سے جیتے رہیں۔ اب اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ مشورہ تو نہیں دے سکتا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر نکلیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر دھوپ میں آنے سے آپ لوگوں کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور سورج کی شعاع آپ کو جلا دیتی ہے، تو پھر آپ کو یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ میں اور زاریہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال کر نہیں لے آتے۔ یہ کہہ کر کے شاہ بہرام نے ان سب کو تسلی دی، اور پھر وہ انہی سیڑھیوں سے وہ اسی مشل کے ذریعے سے واپس ہو گیا۔ مشل کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کچھ پریشانی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال مشل مشل تھی، سورج نہیں تھا، اور بد دعا سورج سے تھی، مشل سے نہیں تھی۔ اسی لیے وہ دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ تہخانے سے باہر نکل کر کے انہوں نے تہخانے کا دروازہ دوبارہ سے ویسے ہی بند کر دیا جیسے کہ پہلے بند تھا۔ اب دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو اب یہاں پر آ چکے ہیں، اور ابھی تو دن کا ٹائم ہے، دن بھر یہ یہاں پر چھپے رہیں گے، اور رات کو یہ جائیں گے یہاں سے باہر نکل کر اپنے بازاروں میں چلے جائیں گے، اپنی رونقیں لگائیں گے، اپنی خوش کپیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہے وہ رات کو یہاں سے باہر نکلیں، ہمیں اس سے پہلے اس جنگل میں جا کر کے جس جنگل میں اس بزرگ کا ٹھکانہ ہے اس بزرگ کو تلاش کرنا ہے، اور اس بزرگ سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو معافی دلانی ہے۔ اگر ان کو معافی مل گئی تو پھر انشاءاللہ تعالی اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ان کی ریاست چل پڑے گی، اور ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ اب زاریہ اور شاہ بہرام نے یہی سوچا کہ ہم دونوں کو جا کر کے اس بزرگ کا پتہ کرنا چاہیے، اور پھر وہ اس بزرگ کو پتہ کرنے کے لیے اس سمت میں روانہ ہو گئے جس طرف شہزادے گلفام نے ان کو وہ راستہ، وہ جنگل سمجھایا تھا۔ دونوں ہی کافی فیصلہ طے کرتے کرتے، سفر کرتے کرتے ایک طرف کو بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور دونوں ہی کے دل میں اب ایک ہی امید تھی کہ کسی طریقے سے شہزادہ گلفام اور شہزادی مہجان اور اس کی رعایا جو ہے وہ اس بد دعا سے آزاد ہو جائے۔ اب ان کے دل میں جو ہے وہ سنہری پانی اور سنہری پانی حاصل کرنا اور سنہری جھیل کو تلاش کرنا اب ان کے دل میں نہیں تھا، نہ ہی ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی، کیونکہ پہلے اب وہ یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کا جو اچھا تھا یعنی گلفام، اس سے اس بارے میں پوچھا جا سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس سنہری جھیل کے بارے میں پتہ ہوتا، اور وہ سنہری جھیل پر جا کے اپنے پانی کا دوسرا حصہ یعنی نیلے پانی کے بعد سنہرا پانی بھی وہاں سے حاصل کر لیتے۔ آخرکار کافی لمبے سفر کے بعد وہ اس جنگل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جس جنگل میں اس بزرگ کا ٹھکانہ تھا، جہاں پر اس بزرگ کو تیر لگا تھا۔
اب زاریہ اور شاہ بہرام نے اس بزرگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن کافی سارا جنگل گھومنے اور دیکھنے کے بعد بھی انہیں وہ بزرگ دکھائی نہیں دیے۔ اس طرف وہ پہلے بھی آ چکے تھے جب وہ سنہری جھیل کو تلاش کر رہے تھے، تو یہ شمال کی سمت تھی، اور شمال کی سمت میں بھی وہ کافی دور تک جو ہے وہ جا کر کے سنہری جھیل کو تلاش کر کے آئے تھے، لیکن اس طرف انہیں وہ سنہری جھیل نہیں ملی تھی۔ اب وہ سنہری جھیل کی تلاش میں اس طرف نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس بزرگ کی تلاش میں وہاں پہ آئے تھے جنہوں نے گلفام اور مہجان کو اور ان کی ریاست کو بد دعا دی تھی۔ کافی گھومنے پھرنے کے باوجود بھی ان بزرگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب زاریہ اور شاہ بہرام نے پوری تگ و دو کے ساتھ اس جنگل کے ایک ایک کونے کو کھنگالنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر انہوں نے ایک ایسی جگہ دیکھی جو کہ اس جنگل سے ہٹ کر بنی ہوئی تھا تو وہ بھی جنگل کا حصہ ہی، لیکن وہ تھوڑا سا جنگل سے بالکل الگ تھلگ محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک کچا سا مکان تھا، ایک کچی سی کٹیا تھی۔ اس کٹیا میں انہیں امید جاگی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی انسان ضرور رہتا ہوگا، کیونکہ یہ بہرحال کوئی انسانوں کے رہنے کے جیسا جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بد دعا کی اثر سے چرند پرند درند جانور سب کچھ جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا، کیونکہ اس بزرگ کی بد دعا سے یہاں پر کوئی بھی چیز اب باقی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ جنگل میں اسی طرح سے گھوم رہے تھے جیسے شالامار باغ میں گھوم رہے ہوں۔ خیر، زاریہ اور شاہ بہرام جو ہے وہ اس کٹیا کی طرف بڑھے اور اس کٹیا کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب انہوں نے چاہا کہ وہ اس کٹیا کے دروازے پر دستک دیں۔ دروازہ تو نہیں تھا بلکہ ایک چادر سی تھی، میلی سی، جو لٹک رہی تھی، اور انہوں نے چاہا کہ وہ کسی کو پکاریں یا دستک دیں۔ تو انہوں نے پکارا کہ کیا کٹیا کے اندر کوئی ہے، ہمیں اس سے کام ہے۔ دوسری بار پھر پکارا، کیا کٹیا کے اندر کوئی ہے، ہمیں اس سے کام ہے۔ تیسری بار پھر جب پکارا تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ جب دونوں اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک باریش بزرگ بیٹھے ہیں، اور ان باریش بزرگ کی جو داڑھی ہے وہ سفید رنگ کی ہے، اور ان کی کافی لمبی لمبی سفید رنگ کی زلفیں ہیں۔ سر پر سفید ہی چادر انہوں نے باندھ رکھی ہے، اور انہوں نے کپڑے بھی بالکل سفید رنگ کے ہی پہن رکھے ہیں۔ اب زاریہ اور شاہ بہرام دونوں ہی اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے اور ان کو سلام کیا۔ سلام کے جواب میں ان بزرگوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا، انہوں نے زاریہ اور شاہ بہرام کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان دونوں نے یہی سمجھا کہ شاید بزرگ اپنی کسی عبادت میں مصروف ہیں، وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تسبیح زاریہ اور شاہ بہرام نے دیکھ لی تھی، اور ان بزرگوں نے جو ہے اس تسبیح کو گمارنا شروع کیا ہوا تھا، اس لیے شاید وہ شاہ بہرام اور زاریہ کی کسی بات کا جواب جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے۔ اب شاہ بہرام نے اور زاریہ نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ کیا آپ ہی وہ بابا جی ہیں کہ جن کو گلفام اور مہجان کا تیر لگا تھا؟ تو ان بزرگوں نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ منہ سے وہ نہیں بولے لیکن انہوں نے اپنا سر ہلا دیا۔ اب شاہ بہرام نے اور زاریہ نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ان کی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب وہ بزرگ جو تھے پہلی بار انہوں نے زبان کھولی اور وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم سنہری جھیل کا پانی لے کر کے میرے پاس نہ آؤ۔ اگر تم سنہری جھیل کا پانی لے کر کے میرے پاس آؤ گے تو ان کی بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ سنہری جھیل کا سن کر شاہ بہرام اور زاریہ ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے اس بابا جی سے کہا، بابا جی ہم تو سنہری جھیل کو ہی تلاش کر رہے ہیں، ہمیں خود سنہری جھیل کا پانی چاہیے۔ اگر ان کی بد دعا بھی سنہری جھیل کے پانی سے ہی ختم ہوگی تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ سنہری جھیل کا پانی ہمیں کہاں ملے گا، ہم اپنی جان کے عوض بھی وہ سنہری جھیل کا پانی لے کر کے آئیں گے۔ اب اس بابا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ سنہری جھیل کا پانی تمہیں کہاں ملے گا۔ یہاں سے جنوب کی طرف تمہیں 3 دن کا سفر کرنا ہوگا۔ 3 دن کے سفر کے بعد تم ایک ایسی جگہ پر پہنچو گے جہاں پر ایک عجیب سا محل ہوگا۔
عجیب سا محل ایسے ہوگا کہ وہ نیچے سے ایک کمرے جیسا، اس کے اوپر اس کے دو کمرے جیسا، پھر اس دو کمرے کے اوپر چار کمرے، چار کے اوپر 8 کمرے، اسی طرح وہ کافی بلندی تک آسمان تک جائے گا، اور اس کی بلندی جو ہے وہ نگاہوں سے ماپنی مشکل ہے، اس قدر اونچا وہ محل ہوگا، لیکن وہ شروع ایک کمرے سے ہی ہوگا۔ جب تم اس جگہ پر اس محل کے پاس پہنچو گے، اس عجیب و غریب محل کے پاس جب تم پہنچ جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ اس محل کے ارد گرد ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول لگے ہوں گے، ہر وہاں پر بہت سے رنگوں کے گلاب لگے ہوں گے، ہر گلاب کا رنگ ایک گلاب سے دوسرے گلاب سے جدا ہوگا۔ تم دیکھو گے کہ وہاں پر تمہیں ایک سنہری گلابوں کا پودا ملے گا۔ جو سنہری گلابوں کا پودا ملے گا، تم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے سارے گلاب اکھاڑ لینے ہیں۔ جیسے ہی تم سنہری گلابوں کو اکھاڑو گے، وہاں پر زلزلے کی سی کیفیت ہو جائے گی، ایک دم سے زمین ہلنے لگے گی اور وہاں پر زلزلہ آ جائے گا۔ جیسے ہی زلزلہ آئے گا، جہاں پر کچھ دیر پہلے وہ گلاب کے پودے موجود تھے، جہاں پر سنہری گلاب لگا ہوا تھا، وہاں سے وہ پودے ہٹ جائیں گے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا جو کہ سنہری رنگ کے پانی کا چشمہ ہوگا۔ تم لوگوں نے ان گلابوں کو اس سنہری رنگ کے چشمے کے پانی میں ایک ایک کر کے ڈال دینا ہے۔ ایک تم ڈالو گی اور ایک شاہ بہرام ڈالے گا، دونوں ایک ایک کر کے اس میں وہ سارے کے سارے گلاب پھینک دو گے۔ جیسے ہی وہ سارے گلاب اس میں گریں گے، وہ چشمہ ایک بہت بڑی ندی کی شکل اختیار کر کے بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وہ سنہری جھیل ہے جس کی تلاش میں تم ہو، اور اس سنہری جھیل کا پانی تم حاصل کر کے میرے پاس یہاں پر آؤ گی۔ میں تمہیں پانی دم کر کے دوں گا، تم نے وہ پانی لے جا کر کے شہزادے اور شہزادی اور ان کی رعایا کے اوپر چھڑک دینا ہے۔ اگر تم سب لوگوں پر نہ بھی چھڑک سکو تو اس پانی کو جتنے لوگوں پر بھی چھڑکو گے، اتنے لوگوں میں سے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کم سے کم تم لوگ 11 لوگوں پر اس پانی کو چھڑک دینا۔ 11 لوگوں پر جیسے ہی تم اس پانی کو چھڑکو گے تو وہ بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ بد دعا دعا میں بدل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، 11 سے کم لوگوں پہ پانی نہیں چھڑکنا ہے۔ اب تم لوگ یہاں سے روانہ ہو جاؤ، 3 دن کا سفر ہے، اور جنوب کی سمت میں چلتے ہوئے تمہیں وہ عجیب و غریب سا محل جب دکھائی دے گا، اور وہاں پر اسی باغ میں تمہیں سنہری گلابوں کا بوٹا بھی ملے گا، اور پھر اس بوٹے کو تم جب سارے گلاب اتار دو گے تو وہاں سے چشمہ پھوٹے گا جو کہ سنہری جھیل بن جائے گا۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں یہاں پر یہ بتا دوں کہ سنہری گلاب ایک ایک کر کے ڈالنے ہیں۔ یہ غلطی مت کرنا کہ تم سنہری گلابوں کو 2 کر کے ڈالو یا 3 کر کے ڈالو۔ جب تم سنہری جھیل کا پانی حاصل کر لو تو تم اس کو لے کر کے میرے پاس آؤ گے۔ یاد رکھو کہ جب تک تم پانی میرے پاس نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تم اپنی بوتل میں بھی پانی محفوظ نہیں کرو گے، جو پانی تمہیں اپنے مقصد کے لیے چاہیے۔ تم اپنے لیے پانی بعد میں لے کر کے آ سکتے ہو، یہاں پر آنے کے بعد تم دوبارہ وہاں چلے جانا، اور کیونکہ وہ جھیل بن چکی ہوگی تو اپنے لیے پانی حاصل کر کے تم لوگ یہاں سے چلے جانا۔ اب زاریہ اور شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، اور جا کر کے یہ گلاب اور پانی کا جو بھی سسٹم ہے ہم اس کو کر کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ دونوں ہی وہاں سے نکل آئے اور دونوں نے ہی اب جنوب کی سمت میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ سواری تو دونوں کے پاس کوئی تھی نہیں، اور یہاں پر کوئی جانور یا کوئی جاندار چیز بھی نہیں تھی، اس لیے دونوں کو یہ سفر پیدل ہی کرنا تھا۔ 3 دن کا سفر تھا، اور 3 دن کے سفر کے بعد وہ دونوں اس عجیب و غریب قسم کے محل پر پہنچ جاتے۔ اب دونوں ہی راستہ چلتے جا رہے تھے اور آپس میں مختلف قسم کی باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ زاریہ نے کہا، شاہ بہرام کچھ گڑبڑ ہے۔ شاہ بہرام نے کہا، کس چیز میں گڑبڑ ہے؟ مجھے سمجھاؤ، تمہیں کیا لگا؟ تم کس چیز میں گڑبڑ کہہ رہی ہو؟
زاریہ نے کہا مجھے یہ بزرگ آدمی ٹھیک نہیں لگا، مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا پھر یہ ہمارا سجن نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے۔ شاہ بہرام نے کہا کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم؟ زاریہ نے کہا میں ایک پری ہوں اور میرے اندر ایک صلاحیت ہے، بلکہ یہ صلاحیت ہماری ہر پری کے اندر ہوتی ہے، وہ اچھی اور بری خوشبو کو پہچانتی ہے۔ جیسے ساحل نے کتنے روپ بدلے اور وہ ہمارے سامنے آیا، لیکن اس کی خوشبو، اس کی سوگندھ اچھی تھی۔ ہم نے جب بھی حسن بانو کو محسوس کیا، اس کی سوگندھ اچھی تھی، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی جس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس سنہری گلاب اور جھیل وغیرہ کے بارے میں، تو وہاں پر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے اس کی سوگندھ بری محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے اس انسان سے ایک عجیب قسم کی حمق آ رہی تھی۔ اس لیے میں کہتی ہوں پری ہونے کے ناطے کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے، یہ کوئی غلط انسان ہے، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ بزرگ کے روپ میں کچھ اور ہے۔ شاہ بہرام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اب؟ تو اس کا جو ہے میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، تم بتاؤ کہ تم کچھ سوچتی ہو یا تم کچھ کہتی ہو۔ تو اب زاریہ نے کہا کہ اب میں بھی کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو جو جانتی تھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ مجھے اس کے بدن سے ایک گندی سی بو، ایک گندی سی حمق آئی ہے، جو کہ مجھے کسی اچھے انسان کے جسم سے وہ حمق نہیں آتی۔ جیسے تم میرے ساتھ چلتے ہو اور مجھے تمہاری ایک جسم کی سگندھ ہے جس کو میں پری ہونے کے ناطے محسوس کرتی ہوں، لیکن تمہارے جسم میں مجھے وہ گندی بدبو نہیں آتی۔ جب میں گلفام اور مہجان اور اس کی رعایا کے لوگوں سے ملی تھی تو ان کے جسم سے بھی مجھے ایسی کوئی بدبو نہیں آئی، لیکن یہ آدمی ضرور کسی نہ کسی جگہ پر غلط ہے، اور اس بندے کے جسم سے مجھے ایک گندی سی بدبو آئی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ شاہ بہرام نے کہا کہ کرنا کیا ہے، ہم لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ سنہری جھیل کا پانی تو تلاش کرنا ہے، اور ہمیں اس کا راستہ بہرحال اس آدمی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر پہنچیں گے، اور پھر اس سنہری جھیل کے جو ہم لوگ پانی ہے اس کو حاصل کریں گے۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے، میرا پتہ نہیں دل کیوں ایسا کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پانی کو لے کر کے گلفام اور مہجان کے پاس چلا جانے چاہیے، اور اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ تو پانی کے چھڑکنے کا ہے، تو وہ ہم لوگ بھی چھڑک سکتے ہیں، 11 لوگوں پر پانی ہم بھی چھڑک دیں گے۔ اب شاہ بہرام نے کہا لیکن تم یہ بھول گئی ہو کہ اس نے کہا کہ میں پانی پڑھ کے دم کر کے دوں گا۔ اب زاریہ نے کہا کہ اس نے جو بھی پڑھنا ہے وہ کوئی اللہ کی کلام ہی ہوگی نا، تو اللہ پر تو ہم دونوں کا ایمان بھی ہے، ٹھیک ہے، تم بھی مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں، تو ہم دونوں کیوں نہیں اللہ کا کلام پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ گلفام اور مہجان کی جو بد دعا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے۔ شاہ بہرام نے کہا لیکن تم یہ بھی تو سوچو، اگر یہ انسان برا نہ نکلا اور ہم لوگ اس پانی کو لے کر کے گلفام اور مہجان کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر جا کر کے 11 لوگوں پر پانی ہم نے دم کر کے ہی چھڑکا، لیکن اس کے باوجود بھی بد دعا کا اثر ختم نہ ہوا، تو پھر اس پانی کو لے کر کے ہم اس انسان کے پاس آئیں گے اور اس کو دیں گے کہ بھئی تو اب پڑھ کے دے، اور اس کو ہم جو ہے وہ ان لوگوں پر جا کر چھڑک دیں۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو جو ہے اس چیز کا علم ہو جائے کہ ہم لوگوں نے پہلے اس پانی کو لے جا کر کے ان پہ چھڑک پہ تجربہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں۔ زاریہ نے کہا دیکھو میری بات سنو، یہ انسان یہاں بہت دور جنگل میں رہتا ہے، اور بہرحال اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں پھر ایک کام کرنا چاہیے، ہم پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ہم پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔
ایک طرف تم پانی لے کر اس کے پاس پہنچو گے جس پانی کے اوپر یہ دم کرے گا، دوسری طرف میں اپنی طاقت کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ استعمال کرتے ہوئے یہاں سے اڑوں گی اور اڑ کر کے گلفام اور مہجان کے پاس پہنچوں گی، کیونکہ میں اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی تو مجھے چند لمحے لگیں گے ان کے پاس پہنچنے میں، اور پھر چند ہی لمحے لگیں گے واپس آنے میں، کہ جب تک میں اپنی طاقت کو استعمال کرتی رہوں گی، چاہے وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں استعمال کروں، لیکن جب تک میں اپنے آپ کو اڑوا سکتی ہوں، جب تک میں تھک نہیں جاتی، اس وقت تک میں اڑتی رہوں گی، اور میں وہ پانی مہجان اور گلفام اور اس کی رعایا کے 11 لوگوں پر اس کو آزما کر واپس آ جاؤں گی۔ اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کہ جب میں واپس آ جاؤں تو تم ابھی تک ہو سکتا ہے کہ اس تک نہ پہنچے ہو، کیونکہ تم پیدل جاؤ گے اور میں واپس اڑ کر آؤں گی اور اڑ کر جاؤں گی۔ لہٰذا ہم دونوں کو اب یہ طے کرنا ہوگا کہ اس راز پر سے پردہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اور مجھے یہ جو گندی بدبو محسوس ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے۔ شاہ بہرام نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، تمہیں تو اگر تم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی اپنی طاقت استعمال کرتی ہو تو تم اڑ کر جا بھی سکتی ہو اور واپس بھی آ سکتی ہو، لیکن اس طاقت کے استعمال کرنے کے چکر میں اب یہی ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ کھانا نہیں ملے گا۔ یہی ہے کہ ہم، کیونکہ تمہاری طاقت کا استعمال 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا منگوانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ ہم پھر کھانا نہیں منگوا سکیں گے، یہی ہے کہ اس روز ہم لوگ بھوکے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم 24 گھنٹے بعد دوبارہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر لیتی۔ پری نے کہا نہیں، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اس سے ایک دن پہلے ہم لوگ جو کھانا منگوائیں گے وہ ہم اتنا زیادہ منگوا لیں گے کہ ہم اگلا دن اس میں آسانی سے گزار سکے، اور ہم ایسی چیزیں منگوائیں گے کہ جو جلدی خراب نہ ہوں۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ وہاں جھیل سے پانی لینے کے بعد پہلے زاریہ گلفام اور مہجان کی طرف جائے گی اور پانی کو آزما کر کے وہ جتنی جلدی ہو سکے گی شاہ بہرام تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، اور پھر وہ دونوں اس بزرگ کے پاس جائیں گے۔ وہ پانی پہلے گلفام اور مہجان کے پاس ہو کر آئے گا، پھر وہ وہاں جائے گا۔ پانی کو 2 حصوں میں لیا جائے گا، ایک حصہ زاریہ پانی لے گی اور ایک حصہ جو پانی کا ہے وہ اب شاہ بہرام لے گا۔ شاہ بہرام نے جو پانی کا حصہ لینا ہے وہ سیدھا نیلے پانی والی بوتل میں چلا جائے گا، اور دوسرا جو پانی کا حصہ ہے وہ زاریہ لے گی، اور زاریہ نے اس کے لیے ایک الگ سے بوتل لے لی تھی جو کہ اس کام کے لیے اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی، تاکہ اسے اس وقت اپنی کسی جادوئی شکتی کا، جادوئی طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ دونوں ہی اب انہی باتوں میں مشغول بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر ان کو دور سے ہی ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا محل دکھائی دینے لگا کہ جو محل نیچے سے ایک کمرہ، اوپر سے 2 کمرہ، اور اسی طرح اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل سفر کرتے کرتے آج تیسرے دن اپنی مختلف باتوں کے دوران یہاں پر پہنچے تھے۔ ان کو وہاں سے چلے ہوئے واقعی 3 دن ہو چکے تھے، اور تیسرے دن شام ڈلنے والی تھی کہ جب وہ وہاں پر جا کر پہنچے تھے۔ پھر وہ لوگ وہاں پر پہنچے جب اس محل کے پاس، تو ان کو وہ محل جو ہے وہ اپنے قریب آتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور پھر وہ چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ کے جہاں پر وہ عجیب و غریب قسم کا محل، جسے محل نہیں بلکہ کوئی مقبرہ کہنا چاہیے، موجود تھا۔ اس مقبرے یا محل کے ارد گرد واقعی ایک بہت بڑا باغ تھا، جس میں صرف گلاب کے ہی پھول لگے ہوئے تھے، اور یہاں پر ہر رنگ کا گلاب موجود تھا۔ زاریہ اور شاہ بہرام کو ایک ایسے پودے کی تلاش تھی جس پر سنہرے رنگ کے گلاب لگے ہوں، اور پھر انہیں ایک پودا ایسا مل گیا جو کہ اس باغ کے بالکل بیچوں بیچ میں لگا ہوا تھا۔ اس پہ بہت ہی خوبصورت سنہرے رنگ کا گلاب لگا ہوا تھا۔ یہ بالکل باغ کے بیچوں بیچ الگ تھلگ سا پودا تھا، اس کے ارد گرد کوئی اور پودے نہیں تھے۔ اب زاریہ اور شاہ بہرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے اس گلاب کے سارے پھول اتارنے شروع کر دیے۔ سارے ہی سنہری پھول اس گلاب سے اتارنے لگے۔ ایک ایک پھول کو جیسے جیسے وہ وہاں سے اتارتے جاتے تھے، زمین ہلتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے نیچے کوئی چیز ہے کہ جو باہر نکلنے کے لیے بے قرار ہے۔ اور پھر انہوں نے سارے ہی پھول اس
پودے پر سے اتار دیے، ایک پتی تک انہوں نے اس پودے پر نہ چھوڑی۔ جیسے ہی اس پودے سے پھول اترے وہ پودا ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہاں سے واقعی فوارے کی شکل میں پانی پھوٹ پڑا اور یہ سنہری رنگ کا پانی تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے سونا پگھلا کر کے زمین سے نکال دیا ہو۔